بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران کربلا کا شام میں داخلہ۔ شام کا سفر نہایت دشوار گزار تھا۔ نا ہموار زمین پر بے کجا اونٹوں کا دوڑایا جانا محضرات عصمت و طہارت کے لیے بہت دشوار تھا۔ پورے راستے اہل بیت کی تشہیر کی گئی اور ہر قدم پر مصیبت و آلام کا سامنا تھا۔ علامہ محمد باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد سے فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار علی بن حسین سے پوچھا کہ شام میں آپ کس چیز پر سوار تھے؟ تو مولا نے جواب دیا، میں شتر بے کجا پر تھا اور سر مولا حسین ایک نیزے پر تھا، اور عورتیں ہمارے پیچھے بے کجا اونٹوں پر سوار تھی۔ ہمارے چاروں طرف اشقیا ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے تھے۔ جب کوئی روتا تھا تو نیزے مارتے تھے۔ دمشق پہنچے، ہم پر یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ شمر لعین قدم قدم پر اہل بیت اطہار کو اذیت پہنچاتا رہا۔ مولا زین العابدین بازار شام میں بیماری اور نکاہت کے سبب گر پڑے تو شمر لعین آپ کو نیزے کی نوک سے تکلیف پہنچانے لگا۔ آپ تکلیف سے مضطرب ہو کر کھڑے ہو گئے اور بابا کی سر کی طرف رخ کیا اور عرض کی، بابا میری کمر دیکھیے کتنی زخمی ہو چکی ہے۔ بی بی زینب نے جب دیکھا تو آواز دی، بیٹا منزل قریب آ گئی ہے، اب گھبراؤ نہیں۔ منہال کہتا ہے کہ شہری دمشق میں نے مولا زین العابدین کو دیکھا کہ وہ نحیف و ناتواں ایک عصا پر تکیے کیے ہوئے ہیں اور پاؤں اقدس خشک ہو رہے ہیں اور آپ کی پنڈلیوں سے خون جاری ہے اور چہرے انور کا رنگ زرد ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے گریہ کیا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یبنا رسول اللہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ نے گریہ کیا اور فرمایا، کیا حال پوچھتے ہو تم اس شخص کا جو اسیر ہے یزید ابن معاویہ جیسے بے رحم کا؟ اور جس روز اسیران آل محمد کا قافلہ شام پہنچا، اس دن سارا دمشق دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ جیسے عید ہو۔ لوگوں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ دمشق کو سجانے میں 3 دن لگے اور اسیران آل محمد 3 دن تک شام کے داخلے دروازے پر شام کے اندر جانے کے منتظر رہے۔ اور جب شہر شام کو سجا لیا گیا تو تیسرے روز شہداء اور اسیران آل محمد کی آمد کے موقع پر 5 لاکھ مرد اور عورتیں جمع تھی جو ڈھول بجانے، رقص کرنے اور تالیاں بجانے میں مصروف تھے۔ ہر طرف لوگوں کا سمندر تھا اور جب قافلہ شام کے اندر داخل ہوا تو سب سے آگے شہداء کے سر تھے، ان کے بعد اسیران کربلا تھے۔ راوی کہتا ہے کہ سب سے آگے مولا حسین کا سر تھا اور مولا حسین کا سر شمر نے اٹھا رکھا تھا۔ یہ بڑے فخر سے کہتا تھا، سب سے لمبا نیزہ میرا ہے۔ شمر ملعون کہتا تھا، میں دین کی حقیقی وارث کا قاتل ہوں۔ اس ملعون کے اس وقت یہ الفاظ تھے کہ میں سید الوسین کے پارے جگر کا قاتل ہوں۔ میں امیر المومنین یزید معاذ اللہ کی خدمت میں یہ سر لایا ہوں۔ ایک بی بی نے شمر کے الفاظ سنے تو فرمایا، اے ملعون، کیا تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کو جبرائیل و میکائیل کے بارے میں لوری دیا کرتے تھے؟ کیا تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کا نام رب العالمین کے عرش پر ہے؟ کیا تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کے نانا خاتم الانبیاء ہیں؟ کیا تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کے والد گرامی کے ذریعے اللہ نے مشرکین کے قلعے کما کیے؟ ایک روایت میں ہے کہ بازار دمشق میں ہر شخص نے سنا کہ سر امام مظلوم نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔